بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع مسجد اقصی کی تعمیر اور اس کی تاریخ کے حوالے سے ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی ہے اور مسجد اقصی کی تعمیر کب ہوئی ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم مسجد اقصی کی تعمیر کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بنیادی مقام حاصل رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں اس روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام۔ فرمایا اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے، سفر کتنا ہے، مدت کتنی ہے؟ فرمایا 40 سال، یعنی سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ بنا اور اس کے بعد مسجد اقصی بنی۔ مسجد اقصی اور بیت اللہ کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو معلوم ہوا اس زمین کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد اقصی، اور ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ 40 سال کا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی، کیونکہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی تعیین ہو جائے گی کہ کب ہوئی ہے، کس نے کی ہے، تو مسجد اقصی جو اس کے 40 سال کے بعد بنائی گئی، اس کی تعیین اور اس کی تعمیر کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اور سب سے پہلی بات جو بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں ہے کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے، اس کے بانی، اس کے مؤسس، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی نص بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا مؤسس مانتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ انہوں نے ہی مسجد اقصی کو تعمیر کیا، وہ مسجد اقصی کے مؤسس ہیں، سب سے پہلے مسجد اقصی کو بنانے والے۔ لیکن دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام کو سب سے پہلے بنانے والے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اگر آدم علیہ السلام کو مان لیا جائے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پہلے بنایا تھا، اس کے بعد دوبارہ تجدید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور یہی قول زیادہ راجح اور بہتر ہے، اور اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات جو دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام ہی بیت اللہ کو سب سے پہلے بنانے والے، مسجد حرام کو سب سے پہلے بنانے والے، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ عبادت کے خاص طریقے عطا فرمائے گئے۔ خاص طور پر نماز، ہر نبی کو نماز کی فرضیت کا حکم ملا، ہر نبی کی نماز کا طریقہ الگ ہوتا تھا، تو نماز کے طریقے کے لیے ضروری تھا کہ نماز جہاں پر پڑھنی ہے کسی قبلے کا ہونا ضروری ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اگر بیت اللہ کا پہلا مؤسس مانتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اسی قبلے کی طرف تمام انبیاء علیہ السلام منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے کی ہے، تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، انہوں نے ان کے حج اور ان کی عبادتیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ پھر ان کے حج کا تصور ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب بیت اللہ نہیں تو ان کا حج کیسے مانا جائے گا؟ حالانکہ ایسی بات نہیں، ان انبیاء علیہ السلام کے حج پر آنا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف جانا یہ ثابت ہے نصوص سے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ موجود تھا،
اور اس کو بنانے والے آدم علیہ السلام ہی تھے۔ تیسری دلیل جو سب سے مضبوط دلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو اور چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مسجد حرام میں ٹھہرانے کے لیے آئے، وہاں پر چٹیل میدان تھا، اللہ سے دعا مانگنے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو یہ جو بیتک المحرم کا لفظ بولا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں اس وقت موجود تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہاں پر اللہ کا گھر معلوم ہے۔ تو معلوم ہوا ان تمام دلائل سے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کو 40 سال کے بعد تعمیر کیا، کیونکہ دنیا میں اور کوئی انسان نہیں تھا، اور کوئی مذہب نہیں تھا، اور کوئی نبی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم نے بیان کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، کہ سب سے پہلے مسجد حرام پھر مسجد اقصی، بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام پہلے بنانے والے بانی اور مؤسس ہیں۔ دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے نقشے پر، ان کے ڈھانچے پر، ان کی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ دوسری طرف مسجد اقصی کو بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام، شروع کرنے والے داؤد علیہ السلام تھے، لیکن اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ جنات کے ذریعے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح جنات نے ان کی تابعداری اور فرما برداری اختیار کی اور پوری مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ تھی مسجد اقصی کی تعمیر۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا بنائی ہے، دنیا کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی وقت سے بیت اللہ موجود ہے اور اسی وقت سے مسجد اقصی موجود ہے، اور سب سے پہلے بنانے والے آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد دوبارہ تجدید کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔